تو اس میں اس خاص آگ کا تعارف ہے، اس خاص آگ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ آگ کیسی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس حطمہ میں اس انسان کو ڈالا جائے گا، روندنے والی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور فرمایا کہ وہ آگ روندنے والی وہ کیا چیز ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ پھر خود بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی جو جلانے والی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، مضاف الیہ ہے۔ یہ اس آگ کی ہیبت اور اس آگ کا سخت ہونا اور اس آگ کے ہولناکی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہولناک اور سخت سے سخت آگ ہوگی۔ اور فرمایا التی تطلع الافئدہ، یہ جھانکے گی دلوں کو، یعنی دل تک یہ آگ پہنچے گی۔ دیکھیے جی دنیا کے اندر بھی آگ ہے، اللہ نہ کرے اگر دنیا کے اندر کوئی انسان جلتا ہے آگ میں، تو جیسے جسم جلتا ہے تو جسم جلنے سے ہی اگر کسی کی موت واقع ہونی ہوتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے دل تک آگ پہنچنے سے پہلے کہ ابھی دل تک آگ نہیں پہنچتی ہے۔ اگر کسی نے مرنا ہے، اس کی موت لکھی ہوئی ہے، تو آگ دل تک نہ پہنچے گی، اس سے پہلے موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو جہنم کی آگ ہے، خاص قسم کی آگ ہے، خاص قسم کے لوگوں کے لیے یہ ایسی آگ ہوگی جو حیاتی میں، یعنی مرے گا نہیں انسان جہنم میں، اس آگ کے اندر ہوگا اور وہ آگ دل تک جا کے اثر کرے گی، دل تک جا کے وہ یعنی تکلیف اس کی درد محسوس ہوگا، دل بھی جلے گی لیکن پھر بھی موت واقع نہیں ہوگی۔ وہ آگ اس طرح کی آگ ہے، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں، پائپوں میں جو آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جہنم کی اس آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا؟ تو فرمایا وہ 3 قسم کے گناہ ہیں، حمز، لمز اور جمع مال۔ پہلا حمز ہے ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ 3 قسم کے گناہ، حمز، لمز اور جمع مال۔ تو حمز کہتے ہیں عیب جوئی کو، کہ پسے پشت آپ کسی کی عیب جوئی کریں، کسی کی آپ عیب نکالیں۔ اور لمز کہتے ہیں کسی کو آمنے سامنے تانا دینا۔ تو دونوں ہی گناہ بڑے ہیں، سمجھا۔ آمنے سامنے کسی کو اگر انسان تانا دیتا ہے تو اس کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ مال کو جمع کیا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اچھا جی تھوڑا اس میں وضاحت ہے، مال جمع کرنا حرام عام طور پہ نہیں ہے۔ جب 3 باتیں ہوں گی مال کے جمع کرنے میں تو پھر یہ جو ہے سخت عذاب کا یعنی یہ خاص سبب بن جائے گا۔ تو وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ دین کی ضروریات سے آپ غافل ہو جاتے ہیں، یا اس کے اندر یہ بات ہے کہ مال اتنا جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہ مال میرے پاس رہے گا، اور حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا ہے کہ اگر کسی کا حق جو ہے وہ وابستہ ہے تو حقدار کو حق نہیں دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ مال کے جمع کرنے میں فخر، تفاخر اور تکبر محسوس کرتا ہے۔ جب یہ 3 نیتیں ہوں گی تو مال کا جمع کرنا حرام ہو جائے گا۔